بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی پر عرض کیا کہ خدایا، جہاں نہ تو میں ملائکہ کی تسبیح تحریف بن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھ سکتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھا تھا، جس کے ارد گرد ملائک طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا، جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، پھر وہی جھاگ پھیلا کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمینوں تک بنیاد ڈالی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں سے بھرا، کوہ لبان، کوہ طور، کوہ جودی اور حرا۔ طور ریتا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اسی وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اونچے ٹکے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہوئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم نے اس حد تک زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ، رند سودا سے رند شامی رند عربی تک کی دیوار 22 ہاتھ، رند عربی سے رند یمانی تک 31 ہاتھ، رنگ یمانی سے پھر رنگ سودا تک 20 ہاتھ، لہذا اس وقت یہ کعبے کی مستقل کی شکل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک ترہار سا بنایا تھا جو مثل سجانا کا تھا کہ کعبہ کے لیے جو خود نذر تحفے میں آئیں اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
پہلے کسی نے جہاں عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1 اور رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔